رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، ہدایت کے واضح دلائل سے بھرپور، حق اور باطل میں فرق کرنے والا بنا کر ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار درود و سلام خاتم النبیین رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور میری معزز مسلمان بہنوں، مسلمانوں کے اسلامی سال کا سب سے عظیم اور مبارک مہینہ بہت جلد ہم پر سایہ فغن ہونے والا ہے۔ یقیناً اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کی محبت دلوں میں رکھنے والے لوگ وہ پورا سال اس مہینے کی آمد کے منتظر رہتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ برکتوں، بخششوں، رحمتوں، جہنم سے آزادیوں، والا مہینہ ہے۔ ایک مومن کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ پروردگار اس سے ہونے والے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے اور وہ جہنم سے خلاصی اور آزادی پا جائے۔ تو یہ رمضان اس مہینے کے ہر دن اور ہر رات میں اللہ مالک الملک اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے بندوں کی توبہ قبول کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنی بخششوں اور رحمتوں کی لپیٹ میں لے رہے ہوتے ہیں۔ دنیا میں انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور بغاوت پر اکسانے والی سب سے بڑی قوت شیطان کو پروردگار جکڑ دیتا ہے۔ وہ 11 مہینوں کی طرح رمضان کے مہینے میں اللہ کے بندوں کو آ کر گناہ پر نہیں اکساتا، ان کے دلوں میں نافرمانی کا وسوسہ نہیں ڈالتا، انہیں
کسی بھی نیکی کے عمل سے روکنے کی طاقت اس کے پاس نہیں ہوتی۔ اور روزہ رکھوا کے اس مہینے میں پروردگار برائیوں کی، شیطان جتنی بڑی دوسری سب سے بڑی قوت نفس، انسان کا نفس، اس کو بھی کچل رہا ہوتا ہے، اس کی ٹیوننگ کر رہا ہوتا ہے، تربیت کر رہا ہوتا ہے پروردگار اس مہینے میں روزہ رکھوا کے۔ جنتوں کے دروازے سارے پروردگار کھول دیتا ہے، کوئی ایک بھی بند نہیں چھوڑا جاتا، اور جہنم کے سارے دروازے مالک الملک بند کر دیتا ہے، کوئی بھی کھلا نہیں رہتا۔ اس لیے جس انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اسے یقین ہے کہ میں نے ایک دن اپنے خالق و مالک پروردگار کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ تو پورا سال اس مہینے کا منتظر رہتا ہے۔ یقیناً ان کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں، چند دن بعد وہ رمضان ہم پر اللہ رب العالمین کا عظیم مہینہ آ رہا ہے۔ ہم سب کو اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، یا اللہ تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، ہمیں رمضان کی آمد سے پہلے نہ اٹھانا، ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان کی برکتوں، بخششوں، رحمتوں، جہنم سے آزادیوں سے فیض یاب ہونے کا یا اللہ ایک مرتبہ زندگی میں پھر موقع دے دینا۔ کیونکہ ہم بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں جو پچھلے رمضانوں میں اللہ کی زمین پر موجود تھے، رمضان ان کی زندگیوں میں آئے تھے، رمضان کی مبارک گھڑیوں سے وہ فائدہ اٹھاتے رہے تھے، لیکن ہم اپنے ہاتھوں سے انہیں قبروں میں اتار کر، منوں مٹی ڈال کر، ہم سب ان کو قبرستان کے اندر چھوڑ چکے ہیں۔ اب وہ دنیا میں رمضان کی ان مبارک ساعتوں، گھڑیوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اور کس کو خبر کہ یہ جو رمضان آ رہا ہے ہم اس رمضان تک پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے؟ اگر پہنچ بھی گئے تو زندگی کا اگلا رمضان ہم میں سے کس نے دیکھنا ہے اور کس نے نہیں دیکھنا؟ جن لوگوں کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی حقیقی محبت، امام الانبیاء کی حقیقی محبت نہیں ہے، ان کے لیے رمضان کے مہینے کا آنا یا نہ آنا وہ ایک برابر ہے۔ وہ کوئی انتظار نہیں کرتے، ان کو کوئی شوق نہیں ہوتا کہ ہماری زندگیوں میں پروردگار ایک مرتبہ پھر رمضان کی مبارک گھڑیوں کو پانے کا ہمیں موقع دے دے۔ ایسے بھی کلمہ پڑھنے والے مومن مسلمان کہلانے والے لوگوں میں بے شمار لوگ موجود ہیں جن کو کوئی شوق نہیں، کوئی انتظار نہیں۔ ہاں، کچھ لوگوں کو انتظار ہوتا ہے رمضان کا، اس لیے نہیں کہ ہم اس کی مبارک گھڑیوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہیں، اپنے گناہ بخشوانا چاہتے ہیں، جہنم سے خلاصی اور آزادی کا سرٹیفکیٹ چاہتے ہیں، اس لیے نہیں۔ انہیں رمضان کی آمد کا اس لیے انتظار ہوتا ہے کہ ان کے لیے
ایک کاروبار کا سیزن ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں سیزن آئے گا، مرچ مسالے خوب بکیں گے، کپڑے خوب بکیں گے. عید کی تیاری میں لوگوں نے بڑا پیسہ جمع کیا ہوا ہے، پورا سال وہ خرچ کریں گے، اور ہم پورے سال کے لیے اپنی تجوریوں کو بھرنے میں رمضان کے مہینے میں یہ ایک خاص تجارت کا، کاروبار کا خاص سیزن ہے. اس سیزن میں ہم نے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے دنیا کے فوائد میں سے، ان کو آخرت کے فائدوں سے تعلق نہیں ہوتا. ایسے بھی لوگ ہیں جو اس لیے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کاروبار کا بڑا سیزن آئے، کھلے، اور ہم تجارتیں کر کے اپنی دنیا کی سب سے مرغوب چیز، یہ دولت، یہ دنیا کے مفادات، یہ زیادہ سے زیادہ سمیٹ سکیں، حاصل کر سکیں. اس لیے آپ کو نظر آئے گا صاف صاف، ہر بندہ دیکھ سکتا ہے، کچھ لوگ اپنی 11 مہینوں کی جتنے بھی ان کی مصروفیات ہیں، ان مصروفیات کو کم کر کے، ان کو مختصر کر کے، ان بہت ساری مصروفیتوں کو چھوڑ کر وہ قرآن کو ٹائم دیں گے، راتوں کے قیام کو ٹائم دیں گے، وہ صدقات و خیرات کے لیے وقت دیں گے، اپنی تجوریوں کے منہ اللہ کی رضا کے لیے کھولیں گے، خرچ کریں گے. ایسے بھی لوگ آپ کو نظر آئیں گے، اور ایسے بھی آئیں گے یقیناً جن کو ان ساری چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہوگی، کوئی غرض نہیں ہوگی. نہ وہ روزہ رکھیں گے، ایک بھی روزہ نہیں رکھیں گے رمضان کا. مسلمان ہوں گے، کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، ایک بھی روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہوگی ان کو. نہ وہ نماز پڑھیں گے، نہ وہ جمعے کا اہتمام کریں گے، نہ انہیں قرآن سے کوئی تعلق ہوگا کہ وہ قرآن مجید کو رمضان المبارک کے اندر، اس رمضان کے ساتھ قرآن کا گہرا تعلق ہے، اس کو ہم پڑھیں، سمجھیں، اس سے رہنمائی لینے کی کوشش کریں. ایسے بھی بے شمار لوگ نظر آئیں گے آپ کو. میں آج کے خطبہ جمعہ میں یہ دوسری قسم کے لوگوں کے لیے دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، جنہوں نے رمضان المبارک کے اس عظیم الشان، سب سے زیادہ عظمتوں والے مہینے کو ایک رسم اور رواج سے زیادہ کبھی کچھ اہمیت نہیں دی. وہ رسم رواج جس طرح باقی چلتے ہیں نا، اس طرح ایک رواج سمجھ کے اس کو گزار دیتے ہیں. وہ اپنے رویے بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنی نافرمانیاں، بغاوتیں، سرکشیاں، مخالفتیں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی، ان کو چھوڑنے کا نہیں سوچتے. جس ڈگر پر وہ 11 مہینے گزار رہے ہوتے ہیں، اسی ڈگر پر وہ رمضان کا مہینہ بھی گزار دیتے ہیں. میں آج کے خطبہ میں ایسے لوگوں کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. عزیز بھائیوں، میں ہمیشہ یہ مثال پیش کرتا ہوں، کئی مرتبہ میرے مستقل جمعہ پڑھنے والے بھائیوں نے یہ سنی ہے اور کو یاد بھی ہوگی کہ 2 پیاسے لوگ ہیں، 2 پیاسے لوگ پیاس سے مر رہے ہیں، پیاس سے ان کی جان نکل رہی ہے، ان کا حلق، ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، زبان خشک ہو چکی ہے، جان ہنسلیوں کو پہنچی ہوئی ہے، دونوں مر رہے ہیں. ایک پیاسا پڑا ہوا ہے
کسی صحرا میں، جنگل بیابان میں، جہاں وہ کوشش بھی کرے، بھاگ دوڑ بھی کرے، تو اسے پانی کا قطرہ بھی میسر نہیں آنا۔ صحرا ہے، دور دور تک پانی ہے ہی نہیں وہاں پر، وہاں وہ پڑا تڑپ رہا ہے، پیاس سے مر رہا ہے۔ اور ایک دوسرا پیاسا ہے جو صاف، شفاف، میٹھے، ٹھنڈے پانی کے چشمے کے کنارے پر پڑا ہے، اس کے قریب سے صاف، شفاف، میٹھے پانی کا دریا بہہ رہا ہے۔ اس دریا سے پانی لینے میں، پینے میں کوئی مانع نہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی دقت نہیں، جب چاہے وہ پانی لینے کی استطاعت بھی رکھتا ہے، لے بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، کوئی کسی قسم کا مانع نہیں۔ یہ دونوں پیاسے تڑپ تڑپ کے مر جاتے ہیں۔ ان دونوں پیاسوں میں سے بڑا بد نصیب انسان کون سا ہوگا؟ ہیں دونوں ہی بد نصیب، اس میں شک شبہ نہیں ہے کوئی بھی، دونوں ہی بد نصیب ہیں، دونوں ہی بد نصیب ہیں، لیکن ایک بد نصیب بڑا ہے اور دوسرا چھوٹا ہے۔ بڑا کون سے؟ جو صحرا میں پڑا ہے، جس کی کوشش کے باوجود اس کو پانی کی ایک بوند بھی ملنے والی نہیں ہے، یہ چھوٹا بد نصیب ہے، یہ چھوٹا بد نصیب ہے، مر گیا پیاسا، بد نصیب ہے لیکن چھوٹا ہے۔ جس کے پاس چشمہ تھا ابل رہا میٹھے پانی کا، دریا بہ رہا تھا میٹھے اور صاف پانی کا، اس کے کنارے پر پڑا، مر گیا تڑپ تڑپ کر پیاس سے، یہ بڑا بد نصیب ہے، اس سے بڑا بد نصیب ہے۔ اس کے پاس تو تھا ہی نہیں، اس کو ملنا ہی نہیں تھا، اس کے پاس تھا لیکن اس نے لینے کی کوشش نہیں کی۔ میرے بھائیوں، یہی مثال اللہ کی زمین پر، آسمان کی نیلی چھت تلے بسنے والے انسانوں کی ہے۔ دو قسم کے لوگ ہیں انسان، ایک ہے کافر۔ یہ رمضان کا مہینہ جس طرح بخشش کا، رحمتوں کا، برکتوں کا، جہنم سے آزادیوں کا، اللہ کی قسم مسلمانوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے بھی ہے، کیونکہ اسلام سب کے لیے اتارا ہے رب نے۔ وہ اپنا کفر چھوڑ دیں، توبہ کر لیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیں، تو یہ ساری فضیلتیں، سارے فوائد ان کو بھی مل سکتے ہیں رمضان کے مہینے میں، ان کے لیے بھی ہے۔ لیکن چونکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ کلمہ پڑھنے کے بغیر روزے بھی رکھ لیں، نمازیں بھی پڑھ لیں، صدقات و خیرات بھی کر لیں، جتنی بھی نیکیاں کر لیں، بڑے بڑے نیک کام کر لیں، ان کو تو ایک ذرے کے کروڑ میں حصے کے برابر کوئی فائدہ نہیں ملنا رب کے ہاں، ان اعمال کا جو وہ کریں گے، جتنے بڑے بھی عمل کر لیں گے۔ جب تک کلمہ نہیں پڑھتے، اور جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، انہوں نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، ان کو تو ساری رحمتیں مل سکتی ہیں، سارے فوائد یہ حاصل کر سکتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ان چیزوں کو سمیٹنے کا، اپنی جھولیوں کو بھرنے کا، آزادیاں حاصل کرنے کا، جہنم سے موقع ہے ان کے پاس۔ کافر رمضان آتا ہے، گزر جاتا ہے، ان کے گناہ نہیں بخشے جاتے، وہ بد نصیب ہیں۔ مسلمان مہینہ آتا ہے، چلا جاتا ہے، اس کی عادت چینج نہیں ہوتی، اس کی غلطیاں ختم نہیں ہوتی، یہ اپنے گناہ نہیں چھوڑتا، اپنی معاصی اور نافرمانی سے توبہ نہیں کرتا، اپنی کمیوں کوتاہیوں کو دور نہیں کرتا، اپنی اصلاح نہیں کرتا،
اپنے نفس پر قابو نہیں پاتا، شیطان کی شر سے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا بندوبست نہیں کرتا، اللہ کی قسم یہ مسلمان، یہ کلمہ پڑھنے والا، کلمہ پڑھنے کے باوجود یہ اہل حدیث کہلانے والا، یہ اہل سنت کہلانے والا، جس کی زندگی میں رمضان آیا، یہ ہندوؤں سے بڑا بد نصیب ہوگا، یہ یہودیوں سے بڑا بد نصیب ہوگا، یہ سکھوں سے، کمیونسٹوں، بدھ متوں سے بڑا بد نصیب ہوگا، یہ صلیبیوں، چوڑوں سے بڑا بد نصیب ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا، ان کے لیے تو یہ بخشش کا مہینہ تھا ہی نہیں جب تک کلمہ نہیں پڑھ لیتے، اس نے تو کلمہ پڑھا ہوا تھا، یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے پر فخر کرتا پھرتا تھا دنیا میں، یہ بھی نہیں بخشا گیا، کافر بھی نہیں بخشا گیا، یہ بھی نہیں بخشا گیا، کافر کے بھی گناہ معاف نہیں ہوئے، اس کے بھی معاف نہیں ہوئے، اس کے پاس موقع نہیں تھا، اس کے پاس موقع تھا، اس نے، وہ بھی بد نصیب ہے، یہ بھی بد نصیب ہے، وہ چھوٹا بد نصیب ہے کیونکہ موقع نہیں تھا، یہ اس سے بڑا بد نصیب ہے، یہ مسلمان، اس کے پاس موقع تھا لیکن اس نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ ہے اس حدیث میں جو ہر رمضان میں، ہر مسجد میں، ہر خطیب سے ہم سنتے سنتے بوڑھے ہو گئے ہیں، ہماری عمریں گزر گئی ہیں سنتے سنتے، کہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف لائے، آپ نے منبر پر پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، کہا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر کہا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر کہا آمین۔ پہلے صحابہ نے کبھی زندگی میں اللہ کے نبی سے آمین کا الفاظ منبر پر چڑھتے ہوئے نہیں سنا تھا، پہلی مرتبہ سنا۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی آج کیا ہوا؟ پہلے کبھی آپ نے آمین نہیں کہا۔ تو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل امین تشریف لائے، فرشتوں کے سردار آئے، انہوں نے آ کر یہ بد دعا کی، یا اللہ جس بندے کی زندگی میں رمضان آئے، پروردگار اس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ اسے عطا کرے، اور وہ بندہ رمضان آنے کے باوجود، گزر جانے کے باوجود اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے، اپنے آپ کو جہنم سے آزادی نہ دلوا سکے، یا اللہ تو اس بندے کو اپنی رحمت سے دفع دور کر دے۔ یہ بد دعا کی جبریل امین، فرشتوں کے سردار علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فقلت آمین، میں نے کہا یا مالک الملک اس بد دعا کو قبول فرما لے۔ آمین کا معنی قبول فرما، استجب، یا اللہ اس کو قبول فرما لے۔ کیا خیال ہے میرے محترم بھائیوں، جس انسان کے لیے فرشتوں کا سردار سید الملائکہ جبریل امین بد دعا کرے، اور اللہ کی ساری مخلوقات کا سردار، ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ رب کو پیارا محبوب اللہ کا، وہ اس دعا کی قبولیت کی اللہ سے درخواست کرے، یا اللہ اس بد دعا کو قبول فرما، تو جو اس بد دعا کا مصداق بن گیا، کیا وہ کامیاب ہو جائے گا، بخشش کو پالے گا، جہنم سے آزادی اس کو مل جائے گی، رحمتیں سمیٹ لے گا، برکتوں سے جولیاں بھر لے گا وہ رمضان میں۔ پھر ہم سب سمجھتے ہیں، جانتے ہیں
کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، نیکیوں کا موسم بہار۔ ہمارے معاشروں میں بھی پت جھڑ کے بعد بہار کا موسم آتا ہے نا، بڑا خوبصورت ہوتا ہے، ہر طرف پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں، درخت پتے نکال رہے ہوتے ہیں، سبزہ ہوتا ہے، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی نظر آتی ہے، خوشبوئیں پھیل رہی ہوتی ہیں پھولوں کی، معطر کیے ہوتے ہیں ہواؤں کو، فضاؤں کو، وہ پھول جو موسم بہار کے اندر کھلتے ہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ شیطان کو اسی لیے پروردگار جکڑ دیتا ہے، جہنم کے دروازے اسی لیے اللہ بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازے اسی وجہ سے رب کھول دیتا ہے کہ اس مہینے میں نیکیوں کا ماشاءاللہ دورہ ہوتا ہے، نیکیوں کا دورہ ہوتا ہے، برائیاں کم ہو جاتی ہیں، مٹتی تو نہیں ہیں لیکن برائیاں بہت کم ہو جاتی ہیں، تھوڑی ہو جاتی ہیں، برائیوں میں نقص، گناہوں میں نقص، کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ کی بندگی کرنے والے وہ اللہ کی بندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور لوگ ماشاءاللہ جن کو رب نے توفیق بخشی ہے، میں پھر کہتا ہوں جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت ہے، جنہیں یقین ہے کہ ہمارا یہ زندگی کا وقت، یہ مہلت جو ہمیں رب نے دنیا میں دی ہوئی ہے، یہ بڑی تھوڑی ہے، اس مہلت کو پورا کر کے ہم نے اپنے مالک کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وہ تو واقعتاً اس میں اعمال کے اندر کوئی کمی نہیں چھوڑتے، پورے روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، رمضان المبارک کی عظیم راتوں کا قیام کرتے ہیں، سخاوت ماشاءاللہ سخاوت میں ہاتھ کھول دیتے ہیں، کھلا خرچ کرتے ہیں، اللہ کے محتاج بندوں پر، تنگ دستوں پر، غریبوں مسکینوں پر، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ ہر گھر میں جہاں 11 مہینے قرآن کھولنے کی فرصت نہیں ہوتی، وہ قرآن کھل جاتے ہیں، قرآن کی تلاوتیں شروع ہو جاتی ہیں، مسجدوں کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں، مسجدیں بسا اوقات تنگی کا منظر پیش کر رہی ہوتی ہیں کہ بعض مسجدیں تنگ نظر آتی ہیں نمازیوں سے، اتنے زیادہ نمازی ہو جاتے ہیں بعض مساجد میں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ والے لوگ 3 چیزیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں، یہ والے بھی اور دوسرے والے بھی، پہلے والے بھی، 3 چیزیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھنی ہیں، بڑی اہم چیزیں ہیں یہ زندگی میں، صرف رمضان المبارک میں نہیں، یہ پوری زندگی میں ان 3 چیزوں کی اللہ کی قسم حد سے زیادہ اہمیت ہے، اور ان 3 چیزوں کے بغیر نہ روزے کا فائدہ ہونا ہے اللہ کے ہاں کوئی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، نہ نمازوں کا فائدہ ہونا ہے، نہ سخاوت کا فائدہ ہونا ہے، نہ تلاوت کا فائدہ ہونا ہے، نہ امام کے پیچھے کھڑا کر کے قیام میں اپنے آپ کو تھکانے کا فائدہ ہونا ہے، نہ کسی اور نیکی اور کسی عبادت اور کسی اچھے عمل کا اللہ کی قسم کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں، وہ سب کے سب عمل برباد، رائے گاں، باطل ہو جائیں گے اگر ان 3 چیزوں کا خیال مسلمان نے نہ رکھا۔ ہم رمضان کا استقبال کرنے جا رہے ہیں، رمضان آ رہا ہے، کیسے تیاری کرنی ہے رمضان کے استقبال کی، کیسے استقبال کرنا ہے رمضان کا، کیسا استقبال ہونا چاہیے مومن کے لیے اس عظیم مہینے کا؟
سنیں میرے بھائیوں، سب سے پہلی، سب سے بڑی، سب سے قیمتی اور اس دھرتی پر آسمان کے نیچے سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ ہم سب اپنے ایمان کی اصلاح کر لیں، اپنے ایمان کو خالص کر لیں۔ ایمان یہ سب سے بڑی، سب سے پہلی بنیاد ہے کسی بھی عمل کے اللہ کے ہاں قابل قبول ہونے کے لیے، کسی بھی عمل کی پروردگار کے ہاں پذیرائی کے لیے۔ اللہ کی قسم ایمان سب سے بڑی، سب سے ضروری، سب سے اہم چیز ہے۔ اگر میرے یا آپ میں سے کسی کے ایمان میں ملاوٹ ہو گئی، میرے اور کسی کے ایمان میں کیا ہو گئی؟ ملاوٹ ہو گئی، ایمان خالص نہ رہا، ایمان کے اندر کفر کی ملاوٹ ہو گئی، ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ ہو گئی، اور یہ ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کی قسم اکثر لوگوں کے ایمان میں کفر اور شرک کی ملاوٹ موجود ہے۔ آئیے رمضان کا استقبال کریں، لیکن اپنے ایمان کو خالص کرنے کا سبق لیں، عزم کریں کہ اپنے ایمان کو کفر سے، شرک سے پاک کرنا ہے۔ ایمان میں ایک ذرہ برابر شرک یا کفر کو چھوڑنے کی گنجائش اللہ کی قسم نہیں۔ اگر ایمان میں کفر موجود ہے، ایمان میں شرک کی آمیزش، ملاوٹ موجود ہے، تو رمضان کے روزے کیا، رمضان کی راتوں کا قیام کیا، رمضان کی تلاوت کیا، رمضان کے مہینے کے صدقات و خیرات کیا؟ قسم ہے اللہ کی، ساری زندگی یہ کام کرتے رہیں تو کچھ حاصل ہونے والا نہیں، سب کچھ برباد ہے۔ جتنا بڑا عمل کر لیں، جتنا بڑا عمل کر لیں، کچھ حاصل نہیں۔ اپنی جان اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی کے لیے قربان کر دے۔ کعبے کے رب کی قسم ہے کہ ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر مول نہیں پڑنا اگر ایمان خالص نہیں ہے، ایمان میں کفر یا شرک کی ملاوٹ ہے۔ میں کہتا ہوں ساری دنیا کی دولت خرچ کر دیں، آپ نیکی کے کاموں میں لگا دیں، انسانوں کی فلاح و بہبود پر لگا دیں، ساری دنیا کی دولت لگا دیں، اگر ایمان میں کفر کی آمیزش ہے، شرک کی آمیزش ہے، پروردگار کہ ہاں ان اعمال کی کوئی قیمت نہیں، کوئی وزن نہیں، کوئی حیثیت نہیں، یہ رائے گاہ ہیں سارے اعمال۔ رمضان المبارک کی اس موسم نیکیوں کے موسم بہار کی آمد سے پہلے میرے بھائیوں استقبال کرنا چاہتے ہو رمضان کی آمد کا، آئیے اپنے ایمان کی اصلاح کر لیں، اپنے عقیدوں کو درست کر لیں، شرک اور کفر سے اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو پاک اور صاف کر لیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے، اللہ اکبر، یہ سورہ ابراہیم ہے، 18 نمبر آیت ہے سورہ ابراہیم کی، آپ اس کے الفاظ پر غور کرنا۔ اللہ نے فرمایا مثل الذین کفروا اعمالهم کرماد اشتدت به الريح فی یوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا ہے، جن کے عقیدوں میں کفر ہے، کفر کی آمیزش ہے، ملاوٹ ہے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن کفر ان کے عقیدے میں موجود ہے، ان کے اعمال کی مثال کرماد، ایک راکھ سوا جس کو کہتے ہیں نا، سوا راکھ، اس کی ایک ڈھیری کی مثال ہے، فی یوم عاصف، نہایت تند و تیز
آندھی اور طوفان والے دن میں ایک مٹھی راکھ کی ایک میدان میں پڑی ہے، چٹیل میدان میں پڑی ہے، نہایت طوفانی آندھی ہوا چل پڑی، اس راکھ کا ایک ذرہ بھی آپ بچا سکیں گے جو پڑی ہے وہاں پر؟ اللہ کہتے ہیں کافروں کے سارے اعمال، اگر انہوں نے جانوروں کو پانی پلایا ہے، اگر انہوں نے انسانوں کو کھانا کھلایا ہے، اگر انہوں نے سچ بولا ہے، اگر انہوں نے نافرمانیوں گناہوں کو چھوڑا ہے، کچھ حاصل نہیں۔ ان کی ساری نیکیاں، ساری اچھائیاں، سارے اچھے کام کرتے تھے، اللہ کی قسم کرتے تھے، کافر آج بھی کرتے ہیں۔ آپ اٹھا لیں، ابو جہل بیت اللہ کا طواف کرتا تھا، غریبوں مسکینوں کی مدد کرتا تھا، خرچ کرتا تھا غریبوں مسکینوں پر، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، یہ اللہ کے مہمانوں کی خدمت کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں لوگ، کافر لوگ نیک کام کرتے ہیں، انکار نہیں، لیکن کافروں کو ان کی اچھائیوں کا، ان کے نیک کاموں کا، نیک اعمال کا صلہ پروردگار دنیا میں ہی دے دیتا ہے، فرق کر دیتا ہے دنیا میں۔ اللہ کے ہاں قسم ہے اللہ کی، ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر ان کو نفع، فائدہ، اجر، ثواب کچھ حاصل نہیں ہونے والا پروردگار کے۔ قیامت والے دن ان کی مثال ایسی ہوگی جس طرح ہوا چلی، راکھ کی ڈھیری کو اڑا دیا، اس کا ایک ذرہ بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیا، وہ پکڑنے کے قابل نہیں، آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ کافروں کی جتنی نیکیاں، جتنی اچھائیاں قیامت والے دن اللہ کی قسم اس راکھ کی طرح ہوا میں تحلیل ہو جائیں گی، اڑ جائیں گی، ان کا نام و نشان نہیں بچے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا کسی کافر۔ اللہ اکبر۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال۔ اصل دور کی گمراہی یہی ہے کہ بندہ نیکیاں بھی کرے، اعمال بھی سر انجام دے، محنت بھی کرے، اپنے نفس کو بھی مارے، اپنا وقت بھی لگائے، اپنے جسم کو بھی تھکائے، اپنے خون پسینے کی کمائی بھی خرچ کرے، لیکن ملے پھر بھی کچھ نہ، ذالک هو الضلال البعید، یہ دور کی گمراہی ہے، یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ سورہ نور میں اللہ رب العالمین نے ایک اور مثال دے کر یہ بات سمجھائی ہے۔ اللہ نے کہا والذین کفروا، او قرآن پڑھنے والوں مسلمانوں، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، جن کے عقیدوں میں کفر ہے، کفر کی ملاوٹ ہے، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، ان کے اعمال کی مثال کسراب، کس طرح؟ سراب کی طرح۔ سراب، آپ سحر دوپہر کے وقت کسی ریگستان میں ہوں، سورج چلچلاتی دھوپ اس کی نکلی ہوئی ہو، تو دور سے آپ کو ایسے لگے گا جیسے پانی کی چھلیں چل رہی ہوتی ہیں، اس کو عربی زبان میں سراب کہتے ہیں۔ سراب، دور سے وہ پانی نظر آتا ہے، پانی بہہ رہا ہے، پانی چل رہا ہے، چھلیں چل رہی ہیں پانی کی۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو کافر ہیں، ان کے اعمال، ان کی اچھائیاں، ان کی نیکیاں، جن کے عقیدے میں کفر کی موجودگی ہے، ملاوٹ ہے، آمیزش ہے، ان کی مثال سراب کی مانند ہے۔ ایک پیاسا شخص جس کو دور سے پانی خیال کرتا ہے، وہ محنت کر کے، مشقت اٹھا کے، سفر کر کے وہاں پہنچتا ہے تو پانی کی وہاں ایک بوند بھی اسے نہیں ملتی، ہوتا ہی نہیں پانی۔ کافر یہ جو اچھے اعمال کر کے سمجھتے ہیں کہ جناب ہم نے بڑا ذخیرہ کر لیا، یہ اعمال ہمارے کام آئیں گے، یہ ہمیں فائدہ دیں گے، یہ ہمیں کامیاب بنا دیں گے، اللہ کی قسم وہ ایسے ہی ہے جیسے پیاسا سراب کو پانی سمجھتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جیسے اس کو پانی کی بوند نہیں ملی، اس کافر کو اس کے نیک اعمال کا، اس کے کفر کی وجہ سے ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر آخرت میں صلہ، اجر، بدلہ ہے ہی نہیں رب کے پاس، کچھ نہیں ہے۔
کافر کلمہ پڑھنے والا کفر کر سکتا ہے؟ اللہ کی قسم کر سکتا ہے۔ کفر کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے، عقیدے میں کفر کی ملاوٹ ہو سکتی ہے کلمہ پڑھنے والے کی۔ آپ کہیں گے وہ کیسے بھائی؟ کوئی بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا، کہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہیں ہے، آپ کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے یہ کفر ہے۔ کلمہ بھی پڑھے، 5 نمازیں بھی پڑھے، رمضان کے روزے بھی رکھے، قرآن کی تلاوت بھی کرے، اللہ کو بھی رب مانے، فرشتوں پر بھی ایمان رکھے، نبیوں پر بھی ایمان رکھے، کتابوں پر بھی ایمان رکھے، آخرت پر بھی ایمان رکھے، مسلمانوں جیسا اپنے آپ کو سارے مسلمانوں کے کاموں میں شریک رکھے، محمد الرسول اللہ کو نبی بھی مانے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے یہ کفر ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ کو خاتم النبیین نہیں مانتا۔ اس کا کلمہ پڑھنا، اللہ کو ماننا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ کرنا، انبیاء پر ایمان، نبیوں کتابوں پر ایمان، فرشتوں رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اذان کہنا مسلمانوں والی، نماز پڑھنا مسلمانوں والی، پیدا کرنے والے کی قسم کک کا فائدہ نہیں، پکا ہی کافر ہے، بے ایمان۔ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا انکار کیا ہے، مسلمان ہونے کے باوجود کافر ہو گیا۔ صرف ایک چیز نہیں ہے یہ، ایک بندہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اسلام کو مانتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، اللہ میرا رب ہے، میرا خالق و مالک ہے، میرا پروردگار پالن ہار ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے آخری نبی ہیں، سب سے حسین و جمیل ہیں، سب سے عظیم ہیں، لیکن نماز نموز کوئی نہیں ہے اسلام میں، یہ مولویوں نے بنائی ہوئی ہے، کوئی نماز شماز نہیں، میں نہیں مانتا نماز نموز کو، پیدا کرنے والے کی قسم ہے کافر ہے یہ بندہ، مسلمان نہیں ہے۔ اس کا کلمہ پڑھنا، اس کا اللہ کو رب کہنا، اس کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا، خاتم النبیین بھی مان لے، اگر وہ نماز کا منکر ہے نا، کافر ہے، وہ مسلمان نہیں، کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اس کو روزے رکھنا، قربانیاں کرنا، کلمہ پڑھنا، خرچ کرنا، سخاوت کرنا، کوئی بھی نیکی کا کام کرنا، کچھ حاصل نہیں، ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر کچھ نہیں ملنا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں مسلمان ہوں، لیکن اسلام میں زکوٰۃ نہیں ہے، میں نہیں مانتا زکوٰۃ، کوئی ہے ہی نہیں زکوٰۃ، پکا ہی کافر ہے۔ اس کا کلمہ پڑھنا، اہل حدیث، اہل سنت، عاشق رسول، غلام مصطفیٰ، صدقے واری، قربان کے نعرے لگانا، پیدا کرنے والے کی قسم ہے کسی کام کے نہیں، کافر ہے یہ بندہ، کلمہ پڑھ کے کافر ہے۔ یہ عیسائیوں، ہندوؤں، یہودیوں والا کافر نہیں، یہ ان سے بدتر کافر ہے، بدتر۔ ان سے بدتر کافر ہے ایسا انسان۔ آپ کہیں گے ان سے بھی بدتر کافر ہے کلمہ پڑھنے کے باوجود؟ ہاں میرے بھائیو، ان سے بھی بدتر کافر ہے۔ کیسے بدتر کافر ہے؟ ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں، یہودیوں کو اگر وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں کرتے، دنیا میں اپنے کفر پر رہتے ہیں، ان کو اسلام اللہ کی زمین پر زندہ رہنے کا حق دیتا ہے۔ لیکن یہ جو زکوٰۃ کا منکر ہے، نماز کا منکر ہے، ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے اسلام ایسے شخص کو اللہ کی زمین پر زندہ چھوڑنے کا حق ہی نہیں دیتا۔ اس کی گردن اڑا کر اللہ کی زمین کو اس پلید سے پاک کرنے کا حکم ہے۔ ہندو کو جینے کا حق ہے، سکھ کو جینے کا حق ہے، لیکن اس بدبخت کو جینے کا حق نہیں جو کلمہ پڑھتا ہے، جو مسلمان کہلاتا ہے اپنے آپ کو، لیکن نماز کا منکر ہے، نماز کو نہیں مانتا۔ اور میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں، اللہ کی قسم لوگوں، ہزاروں لوگ نہیں، لاکھوں لوگ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں کلمہ پڑھتے ہیں، نماز کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی نماز شماز نہیں، وہ کہتے ہیں نماز ہوتی ہے دل کی، صرف نماز کس کی ہوتی ہے؟ دل کی۔ ہم دکھلاوے کی، یہ جو سارے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں نا، جمعے پڑھتے ہیں، یہ دکھلاوے کا کام کرتے ہیں، ہم دکھلاوے کے کام نہیں کرتے، ہماری دل کی نماز ہے، ہم نے پڑھی ہوئی ہے پکی پکی۔ یہ دکھلاوے کی کوئی نماز نہیں ہے دنیا میں۔ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، پکے ہی کافر ہیں۔
قسم ہے اللہ کی، کلمہ پڑھنے والے لاکھوں لوگ ہمارے ملک میں زکوٰۃ کے منکر ہیں، نہیں مانتے زکوٰۃ کو، کہتے ہیں ہی نہیں اسلام میں زکوٰۃ، مرتد ہیں یہ لوگ، کافر ہیں، مسلمان نہیں۔ ان کا روزہ، ان کی نمازیں، ان کی عبادتیں، ان کا کوئی نیک عمل اللہ رب العالمین کے ہاں نہیں جاتا، نہیں پروردگار کے ہاں اس کو پذیرائی، قبولیت نہیں ملتی۔ کفر ہے عقیدے میں، یہ عقیدے میں کفر کی یہ مثالیں چند میں نے آپ کو دی ہیں۔ ایک بندہ نماز کو مانتا ہے کہ نماز ہے، انکار نہیں کرتا، لیکن ساری زندگی پڑھتا ہی نہیں، ساری زندگی بے نماز رہتا ہے، اس کو بے نماز رہنے پر کوئی ندامت، شرمندگی ہے، ہوتی نہیں۔ میرے بھائیوں، علماء کے راجے صحیح مدلل قول کے مطابق یہ بھی کفر ہے، یہ بھی کفر ہے، یہ بھی کفر ہے۔ قرآن میں اللہ نے لکھا ہے، 11 نمبر آیت ہے سورہ توبہ کی، توجہ کرنا، 11 نمبر آیت ہے، اللہ نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اگر لوگ کفر کو، شرک کو چھوڑ دیں، کفر شرک سے توبہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، پھر دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو نماز نہیں پڑھتا، قائم نہیں کرتا، وہ مسلمانوں کا دین میں بھائی رہتا ہی نہیں۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے، بین العبد، مسلم شریف کی حدیث ہے، و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان کافر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ اب عبداللہ بن شقیق جلیل القدر تابعی ہیں، ان کا قول امام مسلم اپنی صحیح مسلم میں لائے ہیں، کہتے ہیں پیارے پیغمبر کے صحابہ نماز چھوڑنے کے علاوہ اسلام کے کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں کہتے تھے، جو نماز چھوڑ دیتا تھا اس کو کافر سمجھتے تھے۔ صحابہ کافر سمجھتے تھے، وہ مسلمان نہیں مانا جاتا تھا صحابہ کے دور میں، اس کو کوئی مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا اس بے نماز کو صحابہ میں سے۔ یہی وجہ تھی کہ منافق کافر ہونے کے باوجود نمازیں پڑھتے تھے، ان کو پتہ تھا اگر ہم نے نماز نہ پڑھی ہمیں کسی نے مسلمان ماننا نہیں، ہمارے نفاق کا بھانڈا پھوٹ جائے گا، ہمارا نفاق کھل جائے گا، نہیں مانا جاتا تھا مسلمانوں کو۔ اگر کلمہ پڑھتا ہے، عاشق رسول ہے، غلام مصطفیٰ ہے، اہل حدیث ہے، اہل سنت ہے، سارے رمضان کے روزے رکھ لے، ساری زندگی کی کمائی نیکیوں میں خرچ کر دے، رمضان المبارک کے اندر خالی ہو کے بیٹھ جائے، ساری رات جو ہے نا وہ قرآن کی تلاوت کرتا رہے، سارا دن قرآن کی تلاوت کرتا رہے، اگر بے نماز ہے تو یہ ساری عبادتیں رائے گاں ہیں، برباد ہیں، ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر بے نماز کو اس کا صلہ نہیں ملنا، کفر ہے اس کے عقیدے میں۔ اور شرک سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے 18 نبیوں کا نام لے کر کہا، 88 نمبر آیت کے الفاظ ہیں سورہ انعام کی، فرمایا رب العالمین نے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ میرے پیغمبر بے فرض محال چند منٹ کے لیے مان لو ان سے بھی شرک ہو سکتا ہے، اگر ان سے شرک ہو جائے میں ان کے سارے اعمال برباد کر کے رکھ دوں گا۔ نبیوں سے شرک ہو جائے، ان کے سارے اعمال برباد، مجھ سے اور آپ سے ہو جائے، ہماری رمضان کی عبادتیں قبول ہوں گی؟ شے کیا ہے ہم نبیوں کے مقابلے میں؟ اللہ نے ساری کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ کو خصوصی طور پر، خاص طور پر خبردار کیا، خاص طور پر مخاطب کیا، کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، 65 نمبر آیت ہے سورہ زمر کی، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف بھی وحی کر دی گئی، آپ سے پہلے پیغمبروں رسولوں کی طرف بھی وحی کی گئی، اگر آپ سے بھی شرک ہو گیا آپ کی زندگی کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، آپ خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے شرک، ان کی ساری نیکیاں برباد، مجھ سے ہو جائے تو میرے روزے کام آئیں گے، میری سخاوت تلاوت کام آئے گی، میں شے کیا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، چیز کیا ہوں، حیثیت کیا میری؟ رمضان آ رہا ہے، آپ رمضان کا استقبال کر رہے ہیں، میرے بھائیوں میری گزارش ہے، منت ہے آپ سے، اپنی بنیاد کو درست کریں،
ایمان کو درست کریں، ایمان کی اصلاح کریں، عزم کریں آج کے بعد کفر کا ذرہ برابر بھی میں نے اپنے ایمان کے اندر کلمہ پڑھنے کے بعد نہیں رہنے دینا، شرک کا ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر میں نے نام و نشان اپنے عقیدے میں نہیں چھوڑنا۔ پھر یہ رمضان کا استقبال کرنے کا حق ادا ہوگا، پھر رمضان کی عظمت کو ہم پا سکیں گے۔ اور اس کے ساتھ میرے بھائیوں، اپنی رزق کو حلال بنانا ہے۔ رزق کو کیا بنانا ہے؟ جو حرام کمائی ہے نا، حرام سے جو سحری کھائیں گے، جو افطاری حرام کما کر کریں گے، اللہ کی قسم ہے وہ روزہ اللہ کو نہیں چاہیے، وہ نہیں قبول ہوتا رب کے ہاں۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا۔ رشوت سے کمایا ہوا مال، کرپشن سے حاصل کیا ہوا مال، ملاوٹ سے کمایا ہوا مال، یہودی اپنا لوگوں کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کر کے کھایا ہوا مال، ناجائز ذخیرہ اندوزی کے ذریعے حاصل کیا ہوا مال، جھوٹی قسم اٹھا کے بیچا ہوا مال حلال نہیں، حرام کمائی ہے۔ حرام کمائی ہے، حرام سے پروردگار نہ صدقہ قبول کرتا ہے، نہ خیرات قبول کرتا ہے، نہ سحری افطاری جو حرام سے کروائیں گے کسی کو رب وہ قبول کرے گا، نہ جو سخاوت کریں گے رمضان کے مہینے میں حرام کمائی سے، اللہ کی قسم کچھ ملنے والا نہیں، اس سخاوت سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ اور تیسری چیز ہے اخلاص، مقصد ان ساری عبادتوں کا ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، دنیا کے مفادات حاصل کرنا نہ ہو، دنیا کی نظروں میں نمبر پانے نہ ہو، کوئی اور دنیا کا گھٹیا مفاد اللہ کی قسم دماغ کے کسی کونے میں نہ ہو۔ مقصد صرف اور صرف رمضان کی ساری عبادتوں کا، زندگی کی ساری عبادتوں کا، ساری نیکیوں کا مقصد صرف آسمانوں والے رب کی خوشنودی، اس کی رضامندی ہو۔ اور آخری چیز ہے ہمارا ہر عمل سرور کونین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر رہ کر ہو، آپ کی اطاعت سے ہٹ کر نہ ہو۔ ان چیزوں سے رمضان کے مہینے کا استقبال کرنا ہے۔ اگر کریں گے تو ہم اس کو بخشش کا، آزادی کا جہنم سے، برکتوں کا، رحمتوں کا مہینہ بنا لیں گے۔ اور اگر نہ کیا، ان چیزوں کا خیال نہ رکھا، تو خاسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد، دنیا میں بھی تھکایا، دنیا میں بھی بھوک پیاس برداشت کی، دنیا میں بھی جو ہے نا وہ مشقت اٹھائی، اور آخرت میں بھی سب کچھ برباد، خاسرت دنیا والآخرہ۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے۔ رمضان آ رہا ہے کہ جن کی زندگیوں میں رمضان آتا ہے اور وہ جبریل امین کی بددعا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر آمین کا مصداق بن جاتے ہیں۔ پروردگار ہمیں ان لوگوں میں کر دے جن کو واقعتاً پروردگار رمضان کے مہینے میں جہنم سے آزادی دیتا ہے، ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور ان کو جنت کے وارث بنا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ چاہتے ہیں تو پھر رمضان کے استقبال کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا، آئیے اس پر غور کریں، ٹھنڈے دل سے غور کریں، سوچیں، اس کو سیکھیں، اس کو سیکھیں۔ شرک کیا ہوتا ہے؟ کفر کیا ہوتا ہے؟ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ نبی کی اتباع اطاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رزق حلال کیسے آتا ہے؟ حرام کیا ہوتا ہے؟ سمجھیں ان ساری چیزوں کو، اور جو نافرمانیاں، جو کوتاہیاں، جو گناہ چل رہے ہیں 11 مہینوں میں، ان کو چھوڑنے کا عزم کر لیں۔ رمضان کا استقبال کرنے جا رہے ہیں آپ، ان کو چھوڑنے کا عزم کر لیں، عزم کریں چھوڑنے کا۔ اگر دل میں کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، جو ان چیزوں سے بھرا ہوا ہے، قسم ہے اللہ کی اس دل میں تقویٰ کوئی نہیں آنا۔ جو اس گند سے بھرا ہوا ہے اس میں تقویٰ آئے گا؟ کوئی برتن بھرا ہوا ہو، پہلے ہی کسی چیز سے آپ اس پر اور چیز اس میں ڈالنا چاہیں تو ڈل جائے گی اس میں؟ پہلے سے بھرے ہوئے برتن میں کچھ چیز آ جاتی ہے، ڈلتی ہے، اور ڈلتی ہے میرے بھائیوں ہمارے معاشرے میں۔ جس کا دل ان گندی بیماریوں سے بھرا ہوا ہے، لبالب ہے، اس کے دل میں تقویٰ کہاں سے آئے گا؟ روزے رکھ کے ان بیماریوں سے خالی کرنا ہے اپنے دل کو۔ رمضان کا استقبال کرنے جا رہے ہیں آپ،
کریں خالی اپنے دل کو، عزم کر کے جائیں اللہ کے گھر سے یہاں سے کہ ہم نے اپنے دلوں کو ان بیماریوں سے، ان لعنتوں سے ہمیشہ کے لیے خالی کرنا ہے تاکہ تقوی کے داخل ہونے کی جگہ بن جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔